السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عام حالت میں میت پر سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ البتہ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کے لیے سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ پچھلے کلپ کے اندر میں اللہ کی رحمت سے اس کی دلیل عرض کر چکا ہوں۔ شریعت اسلامی میں میت پر 3 روز سے زیادہ سوگ منانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نیز ایام سوگ میں عورت زیب و زینت بھی نہیں کر سکتی، یعنی میک اپ وغیرہ سے قطعی طور پر اجتناب کیا جائے تو بہتری ہے۔ اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آئیے دلیل سنیے۔ ان ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تقتهل ولا تمس طیبا ولا شيئا الا اذا طہرت نبذة من قسط او اظفار۔ یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب اس روایت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ان ام عطیہ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے اپنا روایت ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحد امرأة علی میت، کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، الا علی زوج، مگر خاوند کی وفات پر، خاوند کی وفات پر، 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن جو ہے نا وہ سوگ منائی۔ اسی طرح وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، یعنی وہ رنگ دار کپڑا بھی نہ پہنے۔ کیا؟ وہ رنگ دار کپڑا بھی نہ پہنے۔ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا۔ اسی طرح اِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، مگر دھاری دار کپڑا پہننے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَقْتَحِلُ، سرما نہ لگائے۔ وَلَا تَمَسُّ طِیبًا، نہ خوشبو استعمال کرے۔ وَلَا شَیْئًا، نہ ہی اس قسم کی کوئی اور چیز۔ إِلَّا إِذَا طَہُرَتْ نُبْذَةً مِّن قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ، إِلَّا إِذَا طَہُرَتْ، مگر جب وہ پاک ہو جائے تو، نُبْذَةً، تھوڑی سی مقدار میں، مِّن قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ، تو قسط اور اظفار نامی خوشبو سے تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ استعمال کر لے۔ یہ تھی وہ پابندیاں جو شریعت نے اس عورت پر لاگو کی ہیں جس کا خاوند وفات پا جائے۔ اسی طرح فوت شدہ خاوند والی عورت 4 ماہ 10 دن اس طرح گزارے کہ وہ زیب و زینت کی کوئی چیز بھی استعمال نہ کرے، سرما تک آنکھوں میں نہ لگائے۔ اور دور جاہلیت میں لوگ اپنا عدت کس طرح مناتے تھے، آپ ہی حدیث سنیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنہا زوجها وقد اشتقت عینها
افنقہلھا یعنی سوالی انداز کے اندر اس نے یہ سوال کیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک نے جواب دیا، لا مرتین او ثلاثا کل ذالک، ہر مرتبہ یقول اللہ ثم قال انما هي 4 اشہر وعشرہ وقد كانت احداكن في الجاہلیۃ ترمی بالبعرۃ على رأس الحول فقالت زینب كانت امرأة اذا توفی عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتي بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتز به فقلما تفتز بشيء إلا مات ثم تخرج فتؤتى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فقالت یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، پہلے تو کہا نا ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، کہ میری بیٹی کا خامند فوت ہو گیا ہے، وَقَدْ اشْتَقَتْ عَيْنُهَا، اس کی آنکھ کو درد کی شکایت ہے، أَفَنَقْهُلُهَا، کیا ہم اس کو سرما لگا دیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اسی طرح مرتین او ثلاثا کل ذالک، اس نے 2 یا 3 مرتبہ پوچھا تو آپ نے ہر مرتبہ فرمایا نہیں، کل ذالک یقول لا، نہیں۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ہی 4 اشہر وعشرہ، کہ یہ عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ وَقَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، زمانہ جاہلیت میں تم میں سے اس طرح کی کوئی عورت، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، زمانہ جاہلیت کے اندر تم میں سے اس طرح کی کوئی ایک عورت ترمی بالبعرۃ علی رأس الحول، سال کے بعد مینگنی پھینکتی تھی۔ ترمی بالبعرۃ، مینگنی پھینکتی تھی، رأس الحول، سال کے بعد۔ بامحاورت ترجمہ کیا ہے، زمانہ جاہلیت میں تم میں سے اس طرح کی کوئی ایک عورت سال کے بعد مینگنی پھینکتی تھی۔ فقال زینب، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کانت المرأۃ اذا توفی عنہا زوجہا، جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، دخلت حفشن، وہ ایک جھونپڑی میں داخل ہو جاتی۔ حفشن کا کیا معنی ہے؟ جھونپڑی۔ اللہ اکبر۔ وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابَهَا، اور گھٹیا قسم کے کپڑے پہنتی تھی۔ وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، نہ وہ خوشبو لگاتی، وَلَا شَيْئًا، اور نہ ہی زیب و زینت کی کوئی چیز، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا سَنَةً، یہاں تک کہ اسی حالت میں سال گزر جاتا۔ ثُمَّ تُؤْتِيَ بِدَابَّةٍ، پھر لایا جاتا ایک بیدابہ یعنی چھپایا جانور، حمارن یا گدھا، او طیرن یا پرندہ، او شاتن یا بکری، فتفتز بہ، وہ اس چوپائے کے ساتھ اپنا بدن رگڑتی تھی، فتفتز بہ،
فَقَلَّمَا تَفْتَزُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، جس سے وہ اپنا بدن رگڑتی، إِلَّا مَاتَ، وہ کم ہی زندہ رہتا، ثم تخرج، پھر وہ جھونپڑی سے نکلتی، بَعْرَةٌ ترمی بہا، اسے ایک مینگنی دے جاتی تو وہ اسے پھینک دیتی۔ اس کے بعد ثم تراجع بعد ما شاءت من طیب او غیرہ، پھر اس کے بعد وہ اپنے منشا کے مطابق خوشبو وغیرہ استعمال کرتی تھی۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ فوت شدہ خامند والی عورت جو ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور اس عدت کے اندر کچھ اسلام نے پابندیاں عائد کی ہیں جو میں نے گزشتہ احادیث میں اور اس حدیث کی روشنی میں عرض کر دی ہیں۔ کل سے اللہ کی رحمت سے لعان کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔